وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منزلت گرامی مرتبت خلیفہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد نقیب الرحمن صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم العالیہ و حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی محمد داؤد رضا صاحب قبلہ حشمتی، سارے احباب اہل سنت سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت اچھا بیان ہوا، کہیے سبحان اللہ. اور اگر اسی پر عمل ہو جائے تو ہمارا یہاں بھی بیڑا پار، اور یہاں سے گئے تو وہاں بھی بیڑا پار. وہ یہ عرس نیازی ہے. ہم نے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حضرت کا نام سنتے ہیں انصار بھائی، لیکن ہم نے حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد نیاز صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے. حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں حاضر ہوتے اور خدمت کا موقع ملتا. کیا شخصیت تھی، سبحان اللہ. مسلک اعلی حضرت کے سچے ترجمان کا نام حضور ملک نیاز صاحب. چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو، وہ خلیفہ حضور مظہر اعلی حضرت بھی ہیں، داماد حضور مظہر اعلی حضرت بھی ہیں. حضور ملک نیاز صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان، سبحان اللہ. چہرہ دیکھتے ہی طبیعت مچل جاتی تھی. وہ مرد مجاہد جو رات کا تہجد گزار، سبحان اللہ. وہابیت، دیوبندیت، نجدیت کے لیے قہر و غضب، اللہ. نہ ہی تو عبادت میں جواب. اور کانپور والوں بڑے فخر کے ساتھ یہ مظہر اعلی حضرت شیر بیش سنت کی یہ زندہ کرامت ہے. حضور ملک نیاز صاحب احسان ہے ان کا کانپور، خصوصیت سے کانپور والوں پر. نظر کرم پڑی مظہر اعلی حضرت کی تو اپنے لاڈلوں کو یہاں بھیج دیا. اور آج ایسا نہیں ہے کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو میں چہرہ دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں، ایسا نہیں. میری عادت نہیں ہے زبردستی کسی کی تعریف کرنے کی. آج شیر ہندوستان کا فیضان ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان اپنے روحانی شہزادے نقیب الرحمن کو یہاں بھیج دیا. ان کا احسان ہے، احسان ہے. خلیفہ ہیں یہ، اور خلیفہ بھی ایک روحانی شہزادہ ہوتا ہے. اللہ اپنے پیاروں کی عظمت عطا فرمائے.
आला हजरत इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार सैयदी सरकारे आला हजरत पुकार उठे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आइए सबसे पहले अपने और सारी कायनात के आका मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर बवाज़े बुलंद हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद माज़िनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो चार अशार सुन लीजिए नासिर में, पढ़ नहीं पाता हूँ, मोहब्बत की बात है, आला हजरत का फैज़ है, मेरे मुर्शिद का करम है। और हम ये पीर दादा वगैरह सब कुछ नहीं देखते हैं, हम तो वही देखते हैं जो मसलके आला हजरत, समझ रहे हैं आप? हाँ। अच्छे और सच्चे आला हजरत, सुभान अल्लाह। अच्छा, आला हजरत को क्या हमने समझ लिया है? अरे यार, हमें शऊर नहीं है, वजू करने की तमीज नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला की जाते बाबरकत पर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के उलमाए हक का इजमा है कि वासिक़े रसूल और 14वीं सदी के मुजद्दिदे आज़म हैं। चाहे वो अरब के हों, मक्का मुअज़्ज़मा के हों, मदीने तैयबा के हों, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही है जो हजरत ने फरमाया, मेरा दीन व मज़हब मेरी किताबों से जाहिर है। भाई इन्हीं पर कायम रहिए। दुरूद से ही पढ़ लीजिए आप लोग, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे। दुआ है मौलाए करीम की बारगाह में मोहतरम आली जनाब बुजुर्गवार अब्दुल जलील साहब क़िबला हशमती को मौला जन्नती दूल्हा बनाए। हमारे मोहतरम शफीक भाई साहब हशमती को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। मौलाना असलम बेग साहब क़िबला को मौला जन्नती दूल्हा बनाए। और जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के अफराद अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमाए, मौला साहब की बख्शिश फरमाए। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। दाहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई तो गाना गाने के लिए नहीं, गीत गाने के लिए नहीं, गीबत करने के लिए नहीं। अल्लाह ने ज़बान दी है तो ज़बान पे सूरे यासीन शरीफ हो, सूरे रहमान हो, कलामे इलाही हो, नबी पे हदिये दुरूदो सलाम हो। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे। जब हुजूर के लिए आए हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सरकार ही के लिए आए हैं तो पढ़ो, जल रहा है
जहन्नम में अशरफ अली। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जल रहा है जहन्नम में, सारे लोग बोलो, जल रहा है जहन्नम में। कोई भी हो, कहीं का रहने वाला हो, जो भी हुजूर से दुश्मनी करेगा, जल रहा है जहन्नम में। खुल्द में मुस्कुराते हैं शेरे रज़ा, खुल्द में मुस्कुराते हैं अहमद रज़ा। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और साहबा आला हजरत सरकार का इश्क देखिए। हाँ, इसीलिए अब्दुल जब्बार हस्मती कहता है, 14वीं सदी से लेके अब तक दावा है इस बात का, आला हजरत जैसा आशिक रसूल पैदा नहीं हुआ। साबा वो चाले के बागु फले, के फूल खिले, के दिन हो भले। बोलिए आमीन। साबा वो चाले के बागु फले, के फूल खिले, के दिन हो भले। लेवा के ताले साना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। लेवा के ताले साना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम आपने सुन लिया। फरमाते हैं अल्लाह ताला हुजूर मलिक नियाज़ साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान की कब्र पाक में ऐसा ही हो। और हमारा ईमान अकीदा है कि ऐसा ही होगा। कब्र में लहराएंगे, जोर से बोलिए, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत तुझसे और जन्नत से। क्या मतलब वहाबी, वहाबी तो फिर वहाबी जबान ही पे न हो, हमारा किरदार भी बता रहा हो, हमारे घर से दूर हो, दरवाजे से दूर हो, महफिल से दूर हो, दिमाग से दूर हो, दिल से दूर हो, तुझसे और जन्नत से। क्या मतलब वहाबी? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और आला हजरत सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु और शेरे बेशे सुन्नत रदी अल्लाह। हजरात, एहसान है कि आज हम सुन्नी बने हुए। आशिक कहता है और ये हमारी किस्मत है कि हम हस्मती। आप पूरे भारत में घूमो, जैसे कि हजरत ने फरमाया, कोई नमाज पे है, कोई रोजे पे है। नमाज बहुत अच्छी चीज है, नमाज पढ़ो चेहरा नूरानी हो जाए, नमाजें पढ़ो उम्र में बरकत हो जाए, नमाजें पढ़ो अल्लाह उसका हबीब राजी हो जाए, नमाजें पढ़ो। लेकिन कैसी नमाज? इमामुल वहाबिया इस्माइल देहलवी लिखता है, नमाज पढ़ो हुजूर की याद ना आए, अगर सरकार की याद आए नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी।
گی. اے مولوی بول کس کی یاد آئے تو نماز ہوگی. تو مولوی بول رہا ہے, گندی کتاب بول رہی ہے, گندا قلم چل رہا ہے, گندی زبان بول رہی ہے. ہاں بیل کی یاد آئے تو نماز ہوگی, گدھے کی یاد آئے تو نماز ہوگی. او سنیو اعلان کرو, او نابکارو, تمہیں گدھے والی نماز مبارک ہو, ہمیں مصطفیٰ والی نماز ہو. احسان ہے, کرم ہے. مسلمانوں عاشق کہتا ہے مچل جاؤ یار, سبحان اللہ. دیوانہ کہتا ہے, اور یہ سچائی پر مبنی ہے. بھائی حضرت اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا, اہل سنت کا سہارا. آؤ, چاہے وہ گونڈا بستی کی سرزمین ہو, چاہے وہ باندھا کی سرزمین ہو, چاہے وہ گجرات ہو, جہاں بھی میرے اعلیٰ حضرت کا یہ پیارا شہزادہ گیا ہے, وہاں سے وہابیت کا جنازہ نکلتا نظر آیا ہے. کوئی ناگپور میں چشمہ چھوڑ کر کے بھگ رہا ہے, کوئی جھنڈا چھوڑ کر کے بھگ رہا ہے. گویا عاشق پکار اٹھا, اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا عصمت علی کا قادری. مولا اپنے پیاروں کی عظمت عطا فرمائے. اور میں اس بنا پر نہیں کہ حضور شیر ہندوستان نے مجھے پڑھایا, کرم ہے ان کا. ہاں, غریب گھر کے لوگ تھے, صابن کے لیے پیسہ نہیں ملتا تھا. شیر ہندوستان حضور مشاہد ملت نے ہمیں پڑھایا. اس بنا پر نہیں ہے کہ ان کی ہم اتنی زیادہ تعریف کر رہے ہیں, نا. سب سے بڑا اگر احسان ہے حضور مشاہد ملت, شیر ہندوستان, حضور معصوم ملت, حضور ناصر ملت کا, تو اس زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے. بڑے بڑے جبے والے گھوم رہے تھے, لیکن الحمدللہ شیر رضا کے نور نظر لخت جگر کی بات ہی نرالی. اڑیسہ جا رہے تھے حضرت راشد بھائی بھی حضرت کے ساتھ میں, تو زبان پہ آیا, یہ زبان پہ جو آئے گا تو عارفی باللہ کی زبان پہ آئے گا. سبحان اللہ. میری زبان پہ آیا یا اللہ, تو حضرت مسکرائے, شیر ہندوستان. فرمایا کہ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھا ہے. تو ہم تو اشارہ سمجھ گئے نا کہ کچھ گڑبڑ ہے. فرمایا یا رسول اللہ کہہ دیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا. اس میں اللہ کا بھی نام آیا اور اس کے پیارے محبوب کا بھی نام آ گیا. صبح یہ ہے شیر ہندوستان. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ایک جملہ, ہم میں کیا طاقت ہے بتائیں کہ شیر ہندوستان, ابے ان کی شہزادی کا جواب نہیں ہے تو شیر ہندوستان کا جواب سبحان اللہ. بے شک مولا ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. بس جلدی جلدی ترجمہ سن لیجئے. قرآن عظیم کا صاف اعلان ہے. سبحان اللہ. اچھا, میں یہ جو ترجمہ بیان کر رہا ہوں تو سننے سے پہلے یہ دل ہے نا, اس کو مولانا بنا لیجئے, اسی دل کو مفتی بنا لیجئے, اور ترجمہ سننے کے بعد فیصلہ کیجئے گا. اس مولانا دل سے پوچھئے گا, یہ بول ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. وہ جو ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن پر, ارے یار مچل جاؤ. قرآن عظیم تو ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. صفت بیان کر رہا ہے. کہنے کے لیے تو سب وہ میں مسلمان, تطہیر کہتا ہے میں بڑا مسلمان. چپ,
مسلمان وہ ہے جسے قرآن اور اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث کہہ دے، وہ مسلمان ہے۔ حضور بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر پاک میں کسی نے خام زیارت کی، کہا حضور کیا ہوا؟ سوال و جواب فرشتے آئے، فرما ہاں فرشتے آئے تھے تو میں نے بھی سوال قائم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور کیا؟ جب وہ آئے کہنے لگے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا فرشتوں واپس جاؤ، اگر میں کہہ بھی دیا کہ میرا رب اللہ ہے، واپس جاؤ میرے رب سے پوچھو جو قبر میں بایزید لیٹا ہے وہ تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ شور مچا رہے، بے بس کہہ رہے ہو، پھر بھی کہتے بھلے مسلمان ہیں ہم۔ ایک طرف یہ حکم لگاؤ، فتویٰ لگاؤ، ابے سن، اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کس کا حکم ہوگا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا اس حالت و شر و ضلالت میں جو اس کے معاون مددگار ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اللہ اپنے محبوبین کی عظمت عطا فرمائے۔ وہ جو ایمان لائے اللہ قیامت کے دن پر ان کے دلوں کو نہیں پائے گا، ان کے دلوں میں ایسوں کی محبت آئے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یعنی جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان کی محبت ایمان والوں کے دل میں زور سے بولو نہیں آ سکتی ہے۔ اچھا اگر محبت آ گئی تب قرآن ہی سے پوچھو، قرآن تو بتا، تو تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایمان لائے ان کے دلوں میں اللہ رسول کے جو دشمن ہیں ان کی محبت نہیں آ سکتی، تو اگر محبت آ گئی تو قرآن کا فیصلہ ہے جب محبت آ گئی تو وہ مسلمان ہی کہاں کا، وہ ایمان والا ہی کہاں کا، اس لیے قرآن فیصلہ کر رہا ہے وہ جو ایمان لائے اللہ قیامت کے دن پر ان کے دلوں کو نہیں پائے گا، ان کے دلوں میں ایسوں کی محبت آئے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اب ایک آواز آتی ہے مفتی صاحب مصیبت ہے، وہ دماد ہے وہابی ہے، وہ سسر وہابی ہے، وہ سالہ ہے، وہ رشتہ دار ہے۔ ابھی قرآن نے تو رشتہ دار کا نام ہی نہیں لیا، جو سب سے بڑا رشتہ دار ہے قرآن نے اسی کا نام لیا۔ سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے، بیٹے بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، قرآن نے انہی کا نام لیا۔ وہ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ میرے نبی نے فرمایا نوجوانوں بچوں ماں کا ادب کرو، ماں کے قدموں کے نیچے، جو سے بولو ماں کے قدموں کے نیچے۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ایک بوڑھے بابا کھڑے ہو گئے، ارے کہا بند کرا کوئی گا، ہم نے کہا کیا ہے؟ ارے کہا میں اماں ہے، کہا اور کوئی نہیں رہی، کہا پھڑوا کر کے ہم لائن کسانی کر کے غلہ ہم نے پیدا کیا، ہم اماں چلا رہے ہو۔ میں نے کہا بڑے میاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن سنو قرآن کہتا ہے خدا نہ خواستہ تیرا باپ وہابی ہو گیا، تیری ماں وہابیہ ہو گئی، تیرا بیٹا وہابی ہو گیا تو لات مار کے ہٹ جا، اعلان کر دے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ باپ جنت کا دروازہ کب تک ہے؟ جب تک وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کب تک ہے؟ جب تک سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہے، تب تک ہے۔ تو قرآن کہتا ہے چاہے تمہارے باپ ہوں، کہیے سبحان اللہ، چاہے تمہارے بھائی ہوں،
چاہے کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، اگر اللہ اس کے حبیب کا دشمن ہے تو لات مار کر کے ہٹ جا۔ اب یہ نہ دیکھ یہ میرا پیر ہے، یہ نہ دیکھ مولانا ہے، یہ نہ دیکھ یہ میرا پیر ہے۔ یاد رکھ لو سنی مسلمانوں، پیغام محبت کو عام کرو، قبر میں کوئی ملا کام نہیں آئے گا، کوئی مولانا کام نہیں آئیں گے نا، کوئی یہ ملا نے صلح کلیہ نے کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں احمد مختار کام آئیں گے، آمنہ کے لال کام آئیں گے، تو یاسین کام آئیں گے۔ اور ایک بات اور سن لو، بخشش کا ذریعہ، سبحان اللہ بولو، کیا بخشش کا ذریعہ؟ ارے یار چلو، ہمارا ایمان عقیدہ ہے بخشش کا ذریعہ آمنہ کا لال ہے، اور ان کے توسل سے فاطمہ کا لال پیارا حسین۔ مولا اپنے محبوبین کی عظمت عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک میں آیا چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، چاہے تمہاری اولادیں ہوں، کوئی بھی ہو، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا بھی دیا، سبحان اللہ۔ آج انہی پیارے صحابہ کو خطائیں بھی ہو گئیں معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، ہاں غلطیاں بھی ہو گئیں معاذ اللہ، بزرگوں سے شرم نہ آئی۔ مولا ایسے ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، قسمت میں ہدایت ہو تو ہدایت دے ورنہ برباد فرما دے۔ حضور بے بس ہیں معاذ اللہ۔ یاد رکھو جب تک ہم غلامان حشمت زندہ ہیں، جب تک ان کا جبڑا پھاڑتے رہیں گے، اور مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو تیار کر کے جائیں گے۔ بیٹا کچھ بھی ہو جائے برداشت کر لینا، نبی کی عظمت سے جان دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت۔ کس طریقے سے اسماعیل دہلوی کی بولی بولی جا رہی ہے، شیخ مولانا ہے، قبلہ ہے، کعبہ ہے، معاذ اللہ ہے رب العالمین۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان جیسی گندی کتاب میں لکھا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، ہوا کے چلتے ہی ایمان والے مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ پیغمبر خدا کے کہنے کے موافق ہوا، معاذ اللہ بولیے، وہ ہوا چل گئی، ایمان والے ختم ہو گئے، اب کوئی ایمان والے۔ اب یہی بولی یہ تطہیر نام نہاد مولوی بول رہا ہے، خدا والے تو نہ رہے، دیندار نہ رہے۔ ابے وہی دبی زبان، جب دیندار نہ رہے، خدا والے نہ رہے، تو بچا کون؟ کون بچا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ اپنے محبوبین کی عظمت عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر زندگی عطا فرمائے، اسی مسلک اعلی حضرت پر مولا ہم تمامی کا حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، وہ صحابہ کرام ہے کہ جب دیکھا باپ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، شان میں غلط جملے استعمال کر رہا ہے، تو یہ نہ دیکھا یہ میرا باپ ہے، یہ نہ دیکھا یہ میرا ماموں ہے، یہ نہ دیکھا یہ میرا چچا ہے، کچھ نہیں، تلوار اٹھائی اور تلوار چلانے کے بعد الحمدللہ دنیا نے دیکھ لیا کہ دھڑ ایک طرف ہے، سر ایک طرف ہے۔ قرآن کہتا ہے چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، وہ چاہے تمہارے بھائی، کوئی بھی ہو، ان سے جدا ہو گیا تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں مولا ہماری دوستی ہو تو تیرے لیے، تیرے پیاروں کے لیے ہو، اور دشمنی ہو تو مولا تیرے لیے، تیرے پیاروں کے لیے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے پریشان مت ہونا، پریشان مت ہو جانا کہ بڑا طاقتور ہے وہ، بڑی قوت والا ہے وہ، نہیں، قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں تمہاری مدد روح القدس کے ذریعے سے کروں گا۔
اپنی طرف کی روح سے تمہاری مدد کروں گا. کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مسلمانوں آؤ اعلان کرو آج کہا جا رہا ہے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے فلاں آئے گا تو وہ مار ڈالے گا. ایک نام نہاد مولوی نے کہا ارے بڑی مصیبت ہے، وہ ہردولی میں. ارے یار دیکھو یار، وہ جب ماریں گے نا تو یہ تھوڑا دیکھیں گے کہ سنی ہے کہ وہابی. تو ایک مولانا نہیں، ایک ان پڑھ دیہاتی ہل چلانے والا تو کہا مولانا یہ بولو اگر سنی وہابی میں اتحاد ہو جائے تو پھر موت نہیں آئے گی نا؟ کہا موت نہیں آئے گی. کہا نہیں موت تو آئے گی. تو کہا مولانا شرم کر، شرم، جب موت آنا ہی ہے کہیں بھی رہو موت آ کر کے رہے گی. تو پھر اگر دشمن کی تلوار سے مریں گے تو شہادت کا مرتبہ پائیں گے. اس سے بہتر ہے مولا شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو قرآن کہتا ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب کہتی ہے. کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ شکایتیں آپ سے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. تقریریں سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. مسجدوں کو آباد کیجیے، بولیے انشاءاللہ. نمازیں پڑھیے، گھروں میں قرآن عظیم کی تلاوت ہونی چاہیے. آج ہمارا بھائی، ہماری ماں بہنیں تعویذ کے لیے دوڑی جاری جان. بڑے بڑے بال والا آ گیا، تعویذ ڈھونگی آ گیا تو 551 روپے کی تعویذ، 1100 روپے کی تعویذ، 2000 روپے کی تعویذ. مسلمانوں گھروں میں قرآن پڑھو، یہ قرآن ہے قرآن. گھر میں پڑھ تو برکت آ جائے، دکانوں میں پڑھ تو رحمت آ جائے، قبرستان میں پڑھ تو مردہ کی نجات ہو جائے. قرآن کی تلاوت کرو. یہی وجہ ہے اپنے اسلاف کی زندگی پہ نظر ڈالو. چاہے سرکار عطا رسول غریب نواز ہوں، چاہے حضور قطب الدین بختیار کاکی ہوں، کہ چاہے سرکار حضور حمید الدین ناگوری ہوں، چاہے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ان کی مائیں دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک وضو نہیں کر لیتی تھی. آج بچوں کو سلایا جا رہا ہے، سو جاؤ جانور آ رہا ہے، سو جاؤ بلی آ رہی ہے، سو جاؤ خونخوار آدمی آ رہا ہے. لیکن وہ مقدس مائیں جب بچوں کو سلاتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ بیٹا تو سو جاؤ یا تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور ہم تو یوں کہتے ہیں بستر میں جاؤ. تعویذ کس لیے چاہیے؟ بھوت نظر آ رہا ہے، خبیث نظر آ رہا ہے، شیطان نظر آ رہا ہے، چڑیل نظر آ رہی ہے. تعویذ دو. عبدالجبار حشمتی تعویذ دے رہا ہے. آؤ بستر میں جانے سے پہلے وضو کرو، عطر لگاؤ اور پھر نبی پہ درود و سلام بھیجو. 2 چیزوں کا وعدہ ہے، محبت و پیار کے ساتھ عمل کرتے رہو. مرنے سے پہلے یا مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار ہوگا یا گنبد خضرا کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو یوں کہتے ہیں پڑھو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کہتے. سبحان اللہ بولو. یا اس کو یوں پڑھ لیجئے میں مر جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. قبر میں آنکھ کھلے، صلی اللہ کہتے کہتے، قبر میں آنکھ کھلے فرشتے کہیں سونے دو، یہ غلام احمد مختار لیتا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا اپنے پیاروں کی عظمت عطا فرمائے. اسی لیے عبدالجبار حشمتی کہتا ہے جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں گردن کٹانے والا امام حسین ہوتا ہے. جب ماں پاکیزہ ہوتی ہے بیٹا غوث الاعظم ہوتا ہے. جب ماں سسری ہوتی ہے بیٹا غریب نواز ہوتا ہے. جب ماں پاکیزہ ہوتی ہے بیٹا احمد رضا ہوتا ہے. جب ماں سسری ہوتی ہے تو بیٹا شیر رضا مشاہد ملت شیر ہندوستان ہوتا ہے. ماں پاکیزہ ہوتی ہے تو بیٹا ملک نیاز جیسا بیٹا ہوتا ہے.
سبحان اللہ سبحان مولا اپنے محبوبین کی عظمت عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر زندگی عطا فرمائے، اسی مسلک حقہ پر تمامی کا حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنی طرف کی روح سے تمہاری مدد کروں گا، سبحان اللہ بولی، کہ ان کی مدد ہوگی جو وہابی دیا بنا سے بچے، نجدیوں سے بچے، خبیثوں سے بچے۔ اور یاد رکھ لو صرف وہابی ہی سے نہیں بچنا، یہ دیکھو 3 انگلیاں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیاروں سے سچی محبت، زور سے بولو، سچی محبت ہو۔ اور جو ان کے دشمن ہیں، وہابی دیا بنا جو بھی ہوں، قادیانی، اہل خبیث، شیطان، کوئی بھی ہو، ان سے سچی دشمنی آسان ہے۔ ایسے ہی خوب کھاؤ پیو، جہاں جاؤ آرام کے ساتھ، اور پھر کہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں، نہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے دشمنوں سے سچی، اور جو وہابی دیوبندیوں کے دوست ہیں، ارے یار عجیب ہے یار، بازار جاؤ تو پتہ چلا 20 روپے کلو ٹماٹر ہے، 5 روپے کلو بھی ٹماٹر، تو سوچا یار بیگم بھی خوش ہو جائے گی، تو 5 روپے کلو والا لے کر کے ڈھیروں آ گیا۔ جب دیکھا تو پل پلا رہا ہے، کیا مصیبت ہے، میرے باپ نے کس پگلے کے ساتھ شادی کر دیا، دیکھ یہ پلا لے کر کے آیا ہے، کون کھائے گا؟ اے بھولا مسلمان، غوث کا چاہنے والا مسلمان، پلا ٹماٹر بیوی نہ پسند کرے، پلا ایمان کیسے پسند کرے گا؟ لہذا جو وہابی دیوبندی نجدیوں کے دوست ہیں، چاہے وہ تیرا امام ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے جہاں کا بھی ہو، ٹھوکر مار دے، اعلان کر دے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ چندہ کے لیے ہے مدرسہ چلنا چاہیے، ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ مدرسہ میں نے اعلان کیا تھا ببیرو میں کہ مدرسہ جہاں بند ہونا ہو کل بند ہو جائے، آج اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ اس کے پیاروں کا۔ مدرسے میں تالا تو لگایا جا سکتا ہے، ایمان پہ تالا نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، مدرسہ بعد میں، پہلے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، امامت بعد میں، پہلے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، تقریر بعد میں، پہلے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، شادی بعد میں، پہلے دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ اس پر عمل ہو گیا تو یہاں بھی بیڑا پار، اور قبر میں جائے گا تو قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی، جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ مولا اپنے پیاروں کی عظمت عطا فرمائے، اپنی طرف کی روح سے، سبحان اللہ، تمہاری مدد کروں گا۔ کس کی مدد؟ کس کی مدد؟ کیا جو زیادہ نماز پڑھتا ہے اس کی، زیادہ روزے رکھے اس کی، حج پہ حج کرے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وہ جو اللہ قیامت کے دن پر ایمان لائے ان کے دلوں کو نہیں پائے گا، ان کے دلوں میں اللہ رسول کے دشمنوں کی محبت آئے۔ لہذا اللہ اور اس کے پیاروں کا جو دشمن، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے نجدی ہو، اور چاہے تطہیر کانوی ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے یہ گستاخی ہے، نبی کو بے بس کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ اور وہ ملا نے صلح کلیہ نے جو حمایت کر رہے ہیں، ابے دیکھ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، مجدد اعظم نے کیا کہا، مؤید ملت طاہرہ نے کیا کہا، جو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا وہی ہم اور آپ بھی کہیں گے۔ تیرے منہ میں کیڑے پڑے، آمین بولو۔
कैंसर हो जाए, ये हुजूर को बेबस कह रहा है, कैंसर हो जाए, कीड़े पड़े, क्या बोल रहा है? अबे हमारी बोली तो वो होगी कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। बोलो, मैं तो ही पे गौर कीजिए, ही पे, सुभान अल्लाह हजरत, सुभान अल्लाह, ही पे गौर कीजिए। तू क्या बकता है, शोर कहीं के, क्या बोल रहा है खबीस कहीं के। लेकिन हालात कहते हैं मैं तो मालिक के हो, मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। थोड़ा हट करके एक गुफ्तगू, इससे हट करके थोड़ी सी 2-4 मिनट के लिए, अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आपने तकरीर में सुनी अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को बनाया। या थोड़ा बैठ जाओ, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को बनाया। हे बेटा, आप परेशान न होइए, आपके साथ भी हम चाय पिएंगे इंशाअल्लाह। जब अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बनाया, तब सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। जोर से बोलो सिर्फ, सारे लोग बोलो सिर्फ। जब हुजूर का नूर भी नहीं बना था तो सिर्फ अल्लाह ने चाहा, जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अपने नबी के नूर को बनाया। रात नहीं है, दिन नहीं, मिनट नहीं, घंटा नहीं, जन्नत दोजख अर्शो कुर्सी लौह कलम कुछ भी नहीं, जमीन आस कुछ भी नहीं, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को बनाया। तो जब नूरे मुस्तफ़ा नहीं बना था तो अल्लाह ही अल्लाह, सिर्फ। और जब नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना तो दो, अल्लाह और रसूलुल्लाह। जोर से बोलो ना यार, अल्लाह, सारे लोग बोलो अल्लाह। और तीसरा नहीं था। जब तीसरा वहां कोई था नहीं तो ये हथौड़ा वाला क्यों बोल रहा है, ये नदवा वाला क्यों बोल रहा है, ये थाना भवन वाला क्यों बोल रहा है, ये टांडा का तदहीर क्यों बोल रहा है? अबे जो तू वहां था ही नहीं तो चुप और बोल, देने वाला खुदा जाने, लेने वाले मुस्तफा जाने। इसीलिए बरेली के आला हजरत ने कहा, सुभान अल्लाह बोलो। और दावा है इस बात का कि मकामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं समझ सका, कोई आलिम, ना कोई मौलाना, ना कोई काज, कुछ नहीं, कोई नहीं, ना वली, ना सही, कोई नहीं। आका फरमाते हैं जिब्रील तुम भी मेरे मर्तबे को, मेरी हकीकत को नहीं समझ सके। मेरे आका फरमाते हैं मेरा रब जानता है। तब बरेली के आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, आपके मकाम को हम न समझ सके। तब पुकार उठे आला हजरत, सबसे आला, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। बेबस कह रहा है शर्म नहीं आती? सुन्नियो, अपने नबी की अजमत देख, अपने नबी का मकाम देख, अपने नबी का मर्तबा देख। वो 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत फाजिल बरेलवी से रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनके तलवों का है आबे हया, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। और बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब इधर आइए। हमने कहा क्या है? अरे वो कैसी तकरीर होनी चाहिए? मैंने कहा ये देखो, यह देख, ये कहा बोले, कहा है क्या है? अरे कैसी तक, माहौल कैसा है? मैंने कहा हसमती माहौल नहीं देखते, शेरे बेसे सुन्नत के गुलाम, मुसाहिदे मिल्लत के गुलाम, शेरे हिंदुस्तान के गुलाम, मौका कुछ नहीं और ये भी परवाह नहीं कोई बुलाए या ना बुलाए, ना नजराने की परवाह, कुछ नहीं। क्यों? हमारा अकीदा था, अकीदा है, अकीदा रहेगा। कौन देता है देने को?
ہاتھ اٹھائیے اٹھائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آقا کی عظمت پہ جھوم جاؤ اور اعلیٰ حضرت کے لیے دعائیں کرو، میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سلامت رہے، میرے اعلیٰ حضرت کا آستانہ سلامت رہے، اور ان کے توسل سے مظہر اعلیٰ حضرت کا آستانہ سلامت رہے۔ دعا کرو شیر ہندوستان سلامت رہے، حضور سنابل میاں سلامت رہے، حضور اسماعیل رضا سلامت رہے، اور جتنے یہ حق پر ہیں، چاہے حضور معصوم ملت ہوں، ناصر ملت، ان کی اولادیں سلامت رہیں، اور ان کے توسل سے مولا ہمیں سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی مسلک حقہ پر تمامی کا حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنو، بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے، بولو بولو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب بریلی کے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سبحان اللہ، اور ان کے مظہر نے کیا کہا؟ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ۔ انصار بھائی مچل جائیں گے، امام المناظرین، غیظ المنافقین، ابو الفتح، خلیفہ اعلیٰ حضرت سرکار شیر سنت کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ ہے تیرا، سبحان اللہ، چہرہ ہے تیرا آئینے حسن الہی، آقا چہرہ ہے تیرا آئینے حسن الہی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی۔ قرآن عظیم کا ترجمہ، قرآن کہتا ہے کیوں پریشان ہو رہا ہے، میں روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا، ان کی جو اللہ کے لیے لڑتا رہے، اس کے پیاروں کے لیے لڑتا رہے، اللہ اور اس کے پیاروں کے لیے دوستی کرتا رہے، مولا فرماتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور صرف اتنی ہی بات پر نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن ایسا نہیں کہ یہاں سبحان اللہ۔ مسلمانوں یہ مت دیکھنا کہ مفتی نقیب الرحمان نہیں دیکھ رہے، شیر ہندوستان نہیں دیکھ رہے، یہ مت، اگر ایسا ہوا تو فیض نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ شیر ہندوستان سرکار کی میں ایک تھوڑی سی بات بتاتا ہوں، حضرت تلسی پور کے پروگرام میں جا رہے تھے تو شیر ہندوستان سرکار بھی تھے، تو میں نے کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ اکبر، سنو کون ہے شیر ہندوستان؟ کہا کیا؟ میں نے کہا حضور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل دہلوی کو کافر کر دیا۔ ارے باپ رے، برسنے لگے، ناراض ہو گئے۔ خبیث شیطان کتابیں نہیں پڑھتا، کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، اور اس طریقے سے غضبناک ہوئے، لگ رہا تھا گاڑی سے اتار دیں گے، بہت سخت ناراض۔ فرمایا چل سجرہ شریف سنو، تو سجرہ شریف بھی یاد نہیں تھا حضرت۔ فرمایا اے بیٹا کیوں نہیں رکتے ہو، بیٹھ جاؤ نا تھوڑا سا، میں چائے تو پلا رہا ہوں تم کو۔ تو یہ سجرہ شریف وہ بھی یاد نہیں تھا، بہت ڈانٹے اور بولنا بند کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، حضرت ہی ناراض ہو گئے۔ تو 15 منٹ تک خاموشی۔ میں نے کہا یار کہاں سے پوچھ لیا یار، کیا یار، اپنے آپ کو میں ملامت کرتا رہا۔ 15 منٹ کے بعد شیر رضا کو نور نظر بولا، شیر ہندوستان بولے، ہمارے پیر و مرشد بولے، مشاہد ملت میرے پیر، شیر ہندوستان میرے پیر۔ منجلے بھیا سرکار کی بارگاہ میں گئے، میں نے کہا حضرت دستخط کر دیجئے سند میں۔ کہا جا تیرا پیر وہاں بیٹھا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ بھی میرے پیر، تو مسکرانے لگے، کہا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو 15 منٹ کے بعد شیر ہندوستان بولے، بتایا نہیں تھا، مجھے معلومات بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا میں پوچھتا ہی نہیں۔ 15 منٹ کے بعد نگاہ کرم ڈالی، فرمایا بات سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ، زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ میں نے کہا جی حضرت بات سمجھ میں آ گئی۔ نگاہ کرم دیکھ، فرمایا کیا؟ میں نے کہا اس کے توبہ کی شہرت ہو گئی تھی۔ فرمایا ہاں، پڑھتا کیوں نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ ہے شیر ہندوستان۔ اللہ ان کی محبت دلوں میں عطا فرمائے۔ بچا لیا ہمارے ایمان کو یار، بچا لیا، ورنہ اس پرفتن دور میں اور بڑے بڑے جو بہت اختار والے بچا لیا۔ شیر رضا کی اولادوں نے ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائی، تو پھر کیوں نہ ہم دعائیں دیں اور کیوں نہ گنگنا کر کے پڑھیں مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت پہ رہبر حق نما شیر ہندوستان یعنی ادریس ملت پہ لاکھوں سلام۔ اب سنیے مولا تعالیٰ فرماتا ہے، اتنی سی بات پہ نہیں ہے تمہاری میں مدد کروں گا، یہ تو اگلا جملہ سنو، مولا فرماتا ہے میں انہیں لے جاؤں گا باغوں میں، سبحان اللہ، اور آسان جملہ، میں انہیں لے جاؤں گا جنت میں، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں بہ رہی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، وہاں لے جاؤں گا میں۔ کنہیں؟ قرآن پڑھ، 28واں پارہ کی تلاوت کر، مولا فرماتا ہے انہیں لے جاؤں گا جو میرے لیے لڑتے رہے، میرے محبوب کے لیے دشمنی کرتے رہے اور میرے پیاروں کے لیے دوستی کرتے رہے، انہیں میں لے جاؤں گا جنتوں میں۔ زور سے بولو، انہیں لے جاؤں گا۔ رکعت کتنی ہے معلوم نہیں ہے، وضو کا طریقہ آؤ نا مدرسہ میں، وہ سب 5 منٹ مسجد ہی میں بیان ہوگا، 5 منٹ ملتے ہیں ہمیں تو تمہیں رکعت بتائیں کہ تمہارے ایمان عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ اور سنو، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، نبی کا عشق پہلے ہے۔ ارے یار سینہ سینہ ہوتا ہے، سینہ سینہ، زور سے بولو سینہ، اور سینے میں سرکار آ جائیں تو سینہ مدینہ ہوتا ہے۔ مولا فرماتا ہے میں لے جاؤں گا انہیں جنتوں میں، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں بہ رہی۔ کنہیں لے جائے گا مولا؟ جو اللہ اس کے پیاروں کے لیے لڑتے رہے، ان کے لیے دوستی کرتے رہے۔ اور یہی نہیں ہے، قرآن عظیم پر مولا فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان، میں ان سے راضی۔ کن سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو صبح و شام پڑھتے رہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ حاجی عبدالعزیز خان صاحب ہمارے ہردولی کے شیر بیش سنت، ان کے پیر و مرشد، اپنے سرکار کی بارگاہ میں کہا حضرت وظیفہ بتا دیجئے، بہت پریشان رہتا ہوں میں، سرکار کوئی وظیفہ۔ فرمایا عبدالعزیز یہ پڑھ لیا کرو، کہا حضور جانتے میں پڑھا لکھا آدمی نہیں، کئی ایک بتایا، فرمایا حضرت ان پڑھ ہوں۔ فرمایا عبدالعزیز جتنا وقت ملے درود شریف کے بعد وہابی خبیث، وہابی خبیث، وہابی مردود، وہابی شیطان، وہابی جہنمی، وہابی خبیث کہتا چلا جا، مولا تجھے بھی چمکائے گا، تیری اولادوں کو بھی چمکائے گا۔ دیکھو حاجی عبدالعزیز یہ کہتے ہی کہتے اللہ کے ولی ہو گئے۔
ایک کلام اور سنو، طلب کے بولو سبحان اللہ۔ عاشق کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم تو بھر کے دیکھ۔ مولا اپنے پیاروں کی عظمت عطا فرمائے۔ پروردگار فرماتا ہے میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جل رہا ہے جہنم میں اشرف علی، خلد میں مسکراتے ہیں شیر رضا۔ السلام علیکم۔